بجلی اور پیٹرول مہنگا کریں، IMF کا پھر ڈو مور کا مطالبہ، پیر سے پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے، نئے مالی سال کے بجٹ اہداف پر مشاورت ہوگی، گردشی قرض کی ادائیگی کے لیے بجلی پر ₹2.80 سرچارج، پیٹرولیم لیوی بتدریج 60 سے بڑھا کر ₹70 فی لیٹر، ماحولیاتی تحفظ کے لیے کاربن ٹیکس لگانے کی مشکل تجاویز، حکومت نے بجلی پر اضافی سرچارج کے علاوہ دیگر ٹیکسز کی مخالفت کر دی، مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے میں 7%، GDP گروتھ 4.5% تک جا سکتی ہے، حکام کی بریفنگ۔ خواتین نے تحریک پاکستان اور پھر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، تمام شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خواتین کو خراج تحسین، عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں کہا لڑکیوں کی تعلیم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں خواتین کے مساوی حقوق سے متعلق رپورٹ کا اجرا۔ خواتین کو مساوی حقوق اور مواقع دینے والے معاشرے خوشحال اور پرامن ہوتے ہیں، صدر آصف علی زرداری کا پیغام، خواتین کے حقوق، مساوات اور بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا آج کا دن خواتین کی استقامت اور معاشرتی ترقی میں ان کے کردار کو تسلیم کرنے کا موقع ہے۔ ہر روح بے مثال، ہر شعبے میں باکمال، تعلیم سے سیاست تک، دفاع وطن سے لوگوں کی جان بچانے تک، زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں خدمات۔ دنیا بھر میں آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد، اپنا آپ منوانے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ بہادر بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو سما فیملی کا سلام۔ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر چیک پوسٹ لکھانی پر خوارج کا حملہ ناکام، 15 سے 20 دہشت گردوں نے چوکی پر سحری کے وقت حملہ کیا، راکٹ لانچرز اور بھاری اسلحہ استعمال کیا، پولیس کی مؤثر جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان، تھرمل امیج کیمروں کی مدد سے دہشت گردوں کی نشاندہی کی گئی۔ پنجاب پولیس اب تک خوارج کے 19 حملے ناکام بنا چکی ہے۔ جدہ میں OIC کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس، امریکی صدر کا غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا منصوبہ مسترد، تعمیر نو کے لیے عرب ممالک کے منصوبے پر اتفاق، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، اسرائیل سے فلسطینیوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ، مسجد اقصی کی بے حرمتی اور فلسطینیوں کی شہادتوں کی مذمت، 13 برس بعد OIC میں شام کی رکنیت بحال۔ ایران نے امریکی صدر کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی، تجربات سے ثابت ہو چکا امریکہ کے ساتھ بات چیت کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا موقف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی خط موصول نہیں ہوا، ایٹمی پروگرام پر امریکہ نہیں دیگر عالمی طاقتوں سے بات کریں گے، جب تک امریکہ دباؤ کی پالیسی پر کاربند رہے گا ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیل کی جاری ڈرون حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید، غزہ میں قید اسرائیلی فوج کی امریکی صدر سے مستقل جنگ بندی کی اپیل، حماس نے ویڈیو جاری کر دی، صہیونی فوج کا لبنان پر جنگ بندی کے بعد سب سے بڑا فضائی حملہ، 15 مقامات پر بمباری، حزب اللہ کے ٹھکانوں اور اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 4 روز میں غزہ کی ناکہ بندی ختم نہ کی تو حملے دوبارہ شروع کریں گے، یمن کے حوثیوں کی اسرائیل کو دھمکی۔ کراچی کو مجرموں کا شہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حق بات کرتا ہوں تو صبح فون آ جاتا ہے کہ گورنر کو ہٹا رہے ہیں۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں دھمکیوں کے باوجود عوام میں رہتا ہوں، کب تک خاموش رہیں گے، ڈمپر مافیا کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے 31 مارچ تک کی مہلت، 1 اپریل سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے ڈیڈ لائن دے دی، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو بھی واپس بھجوانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، CTD کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، کالعدم TTP کے 2 دہشت گردوں سمیت 10 شدت پسند گرفتار، دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट शाया हो गई। जाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। बेजा तनकीद करके खुद को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर सूबे में तीसरी बार हुकूमत में आई। बारिशें बरसाने वाला नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने को तैयार। लाहौर में कल से 13 मार्च तक बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पोटोहार रीजन में भी बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी। यूक्रेन के बजाय रूस से डील करना ज्यादा आसान। यूक्रेन तनाज़े में तमाम काज प्यूटन के हाथ में है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर रूसी हम मनसब की तारीफ कर दी। बोले प्यूटन जंग खत्म करना चाहते हैं। उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता जो रूसी सदर कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का यूक्रेनी हम मनसब को टेलीफोन। कहा सदर ट्रंप जल्द अज जल्द जंग का खात्मा चाहते हैं। शाम में फिर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होने लगी। साबिक सदर बशार अल असद के हामियों और शामी फौज के दरमियान झड़पें। हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। असद खानदान के आबाई साहिली शहर जबला में शदीद लड़ाई जारी। दुनिया में हर 10 मिनट बाद एक खातून कत्ल होती हैं। ऐसी दुनिया कबूल नहीं जहां खवातीन और बच्चियां खौफ में जिंदगी गुजारे। आलमी यौम खवातीन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का तकरीब से खिताब। कहा तहफ़्फ़ुज़ खवातीन का हक है, रियायत नहीं। औरतों के हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, इसके लिए लड़ना होगा। बड़ा टाइटल ग्रैंड फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का किंग कौन। कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड का मार्का। इंडियन टीम तीसरी और कीवीज दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म। प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली को इंजरी, फाइनल तक फिट हो जाएंगे। टीम मैनेजमेंट पर उम्मीद। नया मिशन, तैयारियां जारी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए ग्रीन शर्ट्स का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप। शाहीन आज भी भरपूर मशक़ें करेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा। सऊदी प्रो लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले। अल हिलाल ने अल फीहा को 2-0 से शिकस्त दे दी। अल नसर और अल शबाब का मैच 2-2 गोल से बराबर। और ऑस्ट्रिया में फ्री राइड का दिलचस्प मेला। बर्फीली वादियों पर महारत का इम्तिहान। नॉर्मी एक्वाय ने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। सऊदी प्रो लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले। अल हिलाल ने अल फीहा को 2-0 से शिकस्त दे दी। अल नसर और अल शबाब का मैच 2-2 गोल से बराबर। और ऑस्ट्रिया में फ्री राइड का दिलचस्प मेला। बर्फीली वादियों पर महारत का इम्तिहान। नॉर्मी एक्वाय ने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया।